زہیر قیوم پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتا کے قائل نہیں تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ زہیر قیوم۔ زہیر بیٹا تھوڑا سا پڑھنا دیکھا کریں، آدھا سچ نہ بولا کریں۔ یہ تو ایسے کوئی کہے گا حضرت عمر نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، تلوار اٹھا کے آئے تھے، تو آگے نہ بتائے کہ اس کے بعد معافی مانگ کے توبہ کی تھی، صحابی سچے بنے تھے۔ سماع موتا کا حضرت عائشہ نے انکار کیا تھا، پھر کیا ہوا تھا آگے یہ تو بتاؤ۔ کیا یہ بات صحابہ میں چل پڑی تھی یا اس کا رد کر کے حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا؟ پوری بات تو کریں۔ حضرت اما عائشہ نے سماع موتا کا انکار کیا تھا، پھر آگے کیا ہوا تھا پتر؟ اگے یہ تے دسو نا، ہاف سچ نہ بولے، پورا سچ بولنا سیکھیں۔ میں 2 حوالے دیتا ہوں سماع موتا کے رجوع سے۔ حضرت اما عائشہ نے سماع موتا معنی انکار سے رجوع فرمایا۔ الکنز المتواری، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی بخاری کی شرح اٹھا لیں، یہ نہ ملے تو حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کی 8ویں جلد اٹھا لیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فَكَأَنَّهَا رَجَعَتْ عَنِ الْإِنْكَارِ کہہ کر حضرت اما عائشہ کا انکار سماع موتا سے رجوع لکھا ہے، اور پھر دلیل دی ہے کہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی، عبد الرحمن کی قبر پہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، تو قبر پہ آ کر شعر کہہ کر بھائی کو سنائے تھے، وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ كَأَنَّهُ لَيْلَةً كَأَنَّهُ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَهَا۔ اما عائشہ یہ شعر پڑھ رہی ہیں بھائی کی قبر پہ ٹھہر کے، اور کہتی ہیں کہ اگر میں تیرے جنازے میں ہوتی تو آج مجھے ادھر نہ آنا پڑتا، میں تو اس وقت وہیں تھی نہیں، اور تمہیں یہاں لے کر نہ آتی، تیری قبر وہاں بنواتی۔ پوری ترتیب کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ اما عائشہ سماع موتا کے انکار سے رجوع فرما گئی تھی اور سماع کی قائل ہو گئی تھی۔ تو ہمارے اکابر نے تو پوری بات لکھی ہے، سماع الموتا کتاب موجود ہے، حضرت شیخ الحدیث والتفسیر امام اہل السنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ بیماری کا علاج آپ کا بالکل ایسے کترم کر کے ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ کی بیماری کوئی نہیں بچے گی۔ آپ اہل حق کو پڑھنا سیکھیں گے تو آپ کو مکمل سچ سامنے آئے گا، آدھے سچ کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، ان اکابرین کی جوتیوں کے طفیل، ان اکابرین کی نیکیوں کے صدقے میں آپ کی خدمت میں ایک چیلنج رکھتا ہوں، ملت مماتیت ایک بار مر کے اگر دوسرا جنم ان کی قسمت میں ہے یا ان کی ترتیب میں ہے یا نہیں ہے، یہ لے کر بھی آ جائیں نا تو یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ روئیں، بیٹھیں، پیٹیں، چیخیں، آئے، تڑپیں، ان کی خدمت میں اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سماع کا انکار کیا تھا، کافر کا تھا یا مسلمان کا تھا؟ یہ ذرا پوچھیں ان سے کہ اما عائشہ نے ابو جہل کے نہ سننے کی بات کی تھی یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کا انکار کیا تھا؟ جس جگہ اما عائشہ نے انکار کیا ہے وہ مسئلہ ابو جہل کا ہے کہ ابو جہل قبر میں نہیں سنتا، وہ کافر ہے، وہ عذاب میں معذب ہے، مبتلا ہے۔ اور یہ ایسے بے ایمانین ہیں، انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام مردے، کافر مردے والی بات اٹھا کر نعوذ باللہ رسول اللہ پہ فٹ کر دی، اور نعوذ باللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں فٹ کر دی ہے۔ علی سبیل التسلیم میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں، اگر اما عائشہ سماع موتا کے انکار کے اوپر بھی رہیں تو کافر کے سماع کا انکار کیا، مسلمان کے سماع کے انکار کی تو بات ہی نہیں ہے تو ذرا لے کر آؤ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی منت تر لے کر کے تم مددگار بھی بنا لو، تم اس سوال کا جواب نہیں لا سکتے۔ اما عائشہ سماع موتا کے تو مسلمان ہیں نا، عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، ان کی قبر پہ تو بات کر رہی ہیں۔ پھر تھوڑا سا تمہیں آداب کو بھی دیکھنا چاہیے، لحاظ کو بھی دیکھنا چاہیے، محمل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اما عائشہ نے انکار ابو جہل کی قبر کا کیا تھا۔ ابو جہل جہاں دفن ہوا تھا، قلیب بدر میں صنادید کفار جو 24 دفن ہوئے تھے، ان بے ایمانوں کی بات کا جواب اما عائشہ نے دیا تھا، اور آپ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیا۔ اما عائشہ رسول اللہ کے سماع کی تو اس حد تک قائل ہے۔ سنو، میں ایک بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ کلپ میں ہمارا وہ لگ جائے گا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت مبارک، قبر مبارک کی وہ جو اوپر جو چھت تھی جس جگہ حضور پاک علیہ السلام دفن تھے، وہ اوپر سے کھڑکی ہٹوائی تھی تو بارش چھن چھن کے برسی تھی۔ یہ میں صحیح روایت اس پہ ثابت کر چکا ہوں۔ چند چون چراؤں نے اس پہ چون چراں کیے تو مفتی فضل الرحمان نے ان کا آواز ہمیشہ کے لیے بند کیا، وہ بھی سن لینا اس پر۔ اور اما عائشہ تو وفاء الوفا میں امام سمعودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت علی المرتضیٰ کو فرمان لگی، علی المرتضیٰ آپ نے جو دروازے اپنے نئے گھر کے بنوانے ہیں اس میں میخ ٹھوکنی ہو تو حضور پاک کے روضے سے دور جا کر ٹھوکنا، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے قبر مبارک میں۔ حضرت علی نے عرض کیا اماں جان بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی دور لے گئے، وہ ویسے ہی دور لے جاتے۔ اماں عائشہ کو تو اتنا حضور پاک علیہ السلام کے آرام کا خیال تھا قبر مبارک میں۔ آج بھی روضہ رسول کے ارد گرد جو جھاڑو لگتا ہے اس جھاڑو کو اے کاش آپ نے دیکھا ہوتا۔ اللہ نے بندہ کو توفیق دی ہے، میں نے الحمدللہ وہاں وہ جھاڑو لگایا ہے۔ کیسے لگایا جاتا ہے، کس طرح لگایا جاتا ہے، اور وہ جھاڑو باقی مسجد نبی میں کیوں نہیں لگتا، اس پر بھی تھوڑا غور کر لیا کریں۔ میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے روضہ رسول پر موبائل نکالتے ہوئے، ورنہ میں تمہیں تصویر دکھاتا، وہاں کی ویڈیوز دکھاتا کہ وہ کون سا جھاڑو لگا رہے تھے۔ ریشم کا بنا ہوا ہے، ململ کا بنا ہوا ہے، کپاس کا بنا ہوا ہے وہ جھاڑو، اس سے وہاں کی جھاڑو کی صفائی ہو رہی ہے تاکہ اس کی بھی آواز نہ ہو۔ سائلنٹ موڈ میں گاڑیاں چل رہی ہیں وہ جو خدام کی وہاں چلتی ہیں اندر۔ یار کیسی بات کرتے ہو، سوائے اذان کی وہاں اونچی آواز آج تک نہیں ہوتی۔ تو اماں عائشہ کے گھر کا تو احترام آج تک یوں قائم ہے، خواہ مخواہ سے اماں عائشہ کے نام پر باتیں کرتے ہوئے۔ مماتیوں کو چاہیے اماں عائشہ کو ماننا ہے تو بھی پورا مانے۔ اماں عائشہ کافر مردے کا انکار کرتی تم بھی انکار کرو، حضور علیہ السلام کے سما کا اور مسلمانوں کے سما کا اقرار فرماتی تھی اور بڑے احترام اور دھڑلے سے، اس کے تم بھی قائل ہو جاؤ۔ تفسیر اماں عائشہ صدیقہ سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ میں ہے البرزخ وہی القبور کا برزخ، یہ قبر برزخ کیسا ہے؟ اماں عائشہ تو اس قبر کو برزخ کیسا مانتے اور مماتی کہتے نہیں برزخ اوپر ہوتا ہے، تو یہاں اماں جان آپ کو کیوں بھول گئی ہیں؟ اماں کو ماننا ہے تو پورا مانو۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ حلالی ہیں، اپنے ماؤں کی قدر کرنے والے ہیں، ہم اماں جان کو پورا مانتے ہیں، وہ انکار سما ہو، رجوع ہو، یا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کا سلام اور سما ہو، ہم پورا مانتے ہیں۔ جرأت کریں آپ پورا مانیں۔ اور جو سوال میں نے کیا ہے رہتی دنیا تک تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے عقیدے سے رجوع کر کے معافی مانگ لیں کہ جاہلانہ عقیدے سے میں معافی اور توبہ کر رہا ہوں اور مماتیت سے نکل رہا ہوں، تو پھر کوئی بات بن سکتی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے اور رسول اللہ کی سفارش اور شفاعت آپ کو ملے۔ جس کو شرک گردانتے گردانتے تمہاری زندگیاں جو بیتتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کرو، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ جاؤ اور اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا